بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد علی حضرت حاضر خدمت ہے ایک نئے پروگرام، نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ناظرین، اس دنیا میں سوائے ذات خداوندی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کو آپ دیکھے بغیر، سمجھے بغیر، اس کا مشاہدہ کیے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے دنیا میں، کیونکہ اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، اتنا کچھ ہے اس دنیا میں کہ اس کو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، اس کے متعلق سنیں گے نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں آپ دیکھ کے سمجھتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں آپ نے نہیں دیکھی ہوتی لیکن آپ کو کوئی سناتا ہے اور آپ کی اس چیزیں آپ اندر ایک اسکیچ بنا لیتے ہیں۔ اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کو سنا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کا جو خداوند ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی ہستی اور ہمارے کتنے قریب ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن اس کو دیکھنا، اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ پروگرام چل رہا ہو، جیسے کہ اس وقت براہ راست آپ کے گھروں پہ آ رہا ہے، ٹی وی پہ آپ کی صرف پکچر آ رہی ہے، آواز بند ہو جائے، اب ہم جتنی بھی باتیں کریں گے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ چیزوں کو سنتے ہیں، یہ دنیا سے ایک رشتے ہیں، نظر کا رشتہ ہے، سننے کا رشتہ ہے، یہ جو آپ سن رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بے شمار، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ سننے کی طاقت سے یا تو پیدائشی طور پہ محروم ہیں یا سن سکتے تھے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو سماعت کی قوت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو قوت سماعت ہے، ویسا الگ بات ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم بہت چیزیں سن رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے کان اب سن کے پک گئے ہیں اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ دل بھی نہیں چاہتا کہ اب سنو، اتنی جھوٹی باتیں ہم سن چکے ہیں، لیکن اینی ہاؤ سننا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے سماعت کے حوالے سے کہ سننے میں جو پرابلم ہے، ہیئرنگ پرابلم جو ہیں، وہ کیا کیا وجوہات ہیں، کیا وجوہات ہیں جو کہ اس دنیا میں ایک بچہ آتا ہے اور وہ سننے سے جو ہے وہ معذور ہوتا ہے، وہ سن نہیں پاتا، اور جب وہ سن نہیں پاتا تو پھر وہ بول بھی نہیں پاتا۔ اب کیا وجہ ہے کہ ایک انسان جو کہ سن سکتا تھا، بول سکتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو یہ قوت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے؟ ساری باتیں کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ کو بتائیں براہ راست آ رہے ہیں اور آپ کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ بھی شامل ہوں گے تو پروگرام میں جان ہوگی، ورنہ پروگرام میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے نمبر ہے 35305778 اور 79۔ کراچی سے باہر کے ویورز ہمیں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں کراچی کوڈ، دیٹ از 021۔ آئیے آج کے مہمان سے تعارف کراتا ہوں، اس پروگرام کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت، بہت دفعہ آپ نے ان کو دیکھا ہے اور ہمارے خصوصاً طب کی دنیا کا بہت ہی قابل احترام نام پروفیسر طارق رفیع صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں پروفیسر آف ENT سرجری ڈپارٹمنٹ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور بہت اچھے سرجن ہیں، بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شہزاد، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ہم نے ہیئرنگ لاس پہ ایک دو دفعہ پروگرام کیا ہے، لیکن اتفاق یہ رہا کہ ہمیں فیس بک پہ لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی اور ہمیں ای میلز میں آئی تھیں، تو ان تمام ویورز کے لیے جو کہ آج پہلی دفعہ سمجھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو سننے کا عمل ہے ہمارے لیے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں اپنے کان اور یہ سننے والے کانوں کی قدر نہیں ہے، ہمیں دیکھتی ہوئی آنکھوں کی قدر نہیں ہے۔ یہ سننے کا جو عمل ہے کسی بھی چیز کا، یہ کیا پروسیس ہوتا ہے، یہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، ذرا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے ویسے تو شہزاد اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل تو ہے ہی نہیں۔ خاص طور پر یہ سماعت کا جو آلہ اور سماعت کا جو سننے کا نظام ہے، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس میں بیسیکلی کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل ایئر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک مڈل ایئر جو بیچ کا حصہ ہے پردے کے اندر ہے، اور ایک انٹرنل ایئر ہے جو کہ بالکل اندر کا حصہ ہے۔ جو ایکسٹرنل ایئر ہے جس میں ہمارا یہ کان کا حصہ جسے ہم پنہ کہتے ہیں یہ بھی شامل ہے۔ جب میں آپ سے ابھی اس وقت بات کر رہا ہوں تو میری آواز جو ہے یہ ویوز کی صورت میں ہوا کے دوش پر ہوتی ہوئی آپ کے کان کے پردے سے جا کے ٹکراتی ہے، اور کان کے پردے سے ٹکرانے کے بعد یہ وہاں پر ایک ارتعاش پیدا کرتی ہے، ایک طرح کا وائبریشن پیدا کرتی ہے۔ اس وائبریشن سے جو پردے میں پیدا ہوتا ہے، پردے کے ساتھ 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں لگی ہوئی جنہیں ہم اوسیکلز کہتے ہیں، وہ ان اوسیکلز کو وائبریٹ کرتا ہے یا اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔
وہ ارتعاش جو ہے وہ پھر انر ایئر کو ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہاں پر انر ایئر کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے، اس فلوئڈ کے اندر ویوز وہی پیدا ہوتی ہیں جو کہ ابھی میرے منہ سے نکل کر ہوا پہ تیرتی ہوئی گئی، وہی ویوز اندر کان کے انٹرنل ایئر کے پانی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ویوز جو ہیں پھر وہ اندر کان کے ایک چھوٹے چھوٹے سے ہیئر سیلز ہیں، ان کو ہلاتا ہے وہ پانی، اور وہ ہیئر سیلز کا جو ہلنا ہے وہ جنریٹ کرتا ہے ایک کرنٹ کو، جسے ہم ایکشن پوٹینشیل کہتے ہیں۔ وہ کرنٹ پھر ایک خاص نرو یا سمجھ لیں وائر کے تھرو دماغ تک وہ کرنٹ جاتا ہے، اور دماغ میں ایک ایریا ہے جسے ہم ہیئرنگ سینٹر کہتے ہیں، آڈیٹری سینٹر کہتے ہیں، وہاں پر جاتا ہے، اور پھر اس ویو کے اس کرنٹ کی جو ویو لینتھ ہے اس کی وجہ سے پھر وہ کان کا جو سماعت ہے وہ برین پڑھتا ہے کہ اس ویو کی کیا مطلب ہے، اور پھر وہ جو ہیئرنگ بیسیکلی جو سمجھ آتی ہے وہ دماغ میں آتی ہے، ہیئرنگ سینٹر میں۔ اب یہ تو اتنا لمبا چوڑا پروسیس ہے، ایک آواز کو سننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں آواز کو سننے میں، جیسے میں اب آپ سے بات کروں، اس کے اندر لیس دین 0.2 سیکنڈ یا 2 ملی سیکنڈز لگتے ہیں کہ آواز آپ تک پہنچ جائے، اتنا ڈیلے ہوگا، اتنا ڈیلے ہوتا ہے، اور اتنا سارا کام اتنا سارا کام اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ یہ واقعی میں ان تمام لوگوں سے جو کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتے ہیں، 30 مار خان، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ قوت ہے، ہم اقتدار میں ہیں تو ہم سب سے زیادہ عظیم ہیں، یہ سوچ لیں ہم بہت معمولی لوگ ہیں۔ یہ صرف عظمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، جس نے اتنی کرشماتی چیز، یہ تو صرف ایک کان کی بات ہے، پورے جسم کی حالت ہے تو کیا اللہ نے بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے قابل احترام ہمارے کالر ہیں اور ان کی کال ہم لیتے ہیں، پہلے اس کے بعد بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اصغر علی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ جو آج کل آلے نکلے ہوئے ہیں، کان میں ایک طرف لگا دو تو دور کی آواز، گاڑی چلاؤ تو اس میں لگاؤ، تو کیا ایسے آلات اگر ہماری سماعت کم ہو جائے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عام دکانوں میں مل جاتے ہیں، ہمیں گولڈن مارکیٹ میں چلے جائیں اور ناظم آباد میں چلے جائیں، تو یہ بتا عام سے آلات ہے، تو کیا اس آلے کو لگانے سے پہلے ڈاکٹرز کی ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ آج کل بہت میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں نے، یہاں تک کہ میں ایک رکشے میں بیٹھا ہوا تھا تو رکشہ ڈرائیور نے بھی وہ لگایا ہوا تھا، میں حیران ہو گیا کہ یار یہ اس کو کیسے یہ چلا سکے گا، لیکن یہ سوال مناسب نہیں کہ میں کر سکوں ڈاکٹر صاحب سے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہترین کوشچن ہے، ابھی اس کا جواب دیں گے، لیکن ہم وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آلہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو نارملی جو پیدا ہوئے تو سن رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے ان کی سماعت متاثر ہو، اور ایک ایسا وقت ہے کہ وہ سننے کے قابل رہے، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان کا جو ہیئرنگ پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ شہزاد اس میں بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پیدائشی طور پر تو سن رہے تھے، بولنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن بعد میں بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ کسی کو میننجائٹس یا ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے بچے کو، اور اس کو میننجائٹس ہو جاتا ہے جسے گردن توڑ بخار کہتے ہیں، تو ان کی سماعت ڈیمیج ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ہو، لیکن سماعت ڈیمیج ہو سکتی ہے، نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ پیدائش کے بعد آپ نے سنا ہوگا جانڈس ہو جاتا ہے، اور وہ یوریا وہ جو بلیروبن لیول ہے وہ بہت ہائی رہے لمبے عرصے تک، تو وہ بھی سماعت کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچپن کے کچھ انفیکشن جیسے میزلز، ممس، چکن پاکس، یہ وائرل انفیکشنز ہیں، اگر یہ بچوں کو ہو جاتے ہیں اپنی 2-3 ایئرز آف ایج میں یا لیٹر آن، تو یہ بھی ہیئرنگ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ کچھ بیسک وجوہات ہیں۔ پھر جب ہم اور بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ اور بیماریاں ہیں جو کہ افیکٹ کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے کامن چیز شوگر ہے۔ ڈائبٹیز اگر ہو جاتی ہے تو جہاں پر وہ بینائی کو متاثر کرتی ہے، گردوں کو ڈیمیج کرتی ہے، وہاں پر وہ ہیئرنگ کی نرو کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ شوگر سے؟ شوگر جہاں آنکھوں کو ڈیمیج کر رہی ہے، وہاں ہیئرنگ نرو، وہ تو سب باڈی کے ہر نرو کو کرتی ہے، تو ہیئرنگ نرو بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اوکے، تو وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ڈائبٹکس کے اندر ہیئرنگ جو ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آکوپیشن کیا ہے؟ اگر ہم کسی ایسے آکوپیشن میں کام کر رہے ہیں جہاں پر نوائز پولوشن بہت زیادہ ہے، ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی اسٹیل مل میں کام کر رہے ہیں، یا کسی شپ یارڈ میں کام کر رہے ہیں، یا ایروپلین کے پاس کام کرتے ہیں،
یا ہم آرمی وغیرہ میں جو لوگ ہیں اور وہ گنز وغیرہ چلتی رہتی ہیں اس طرح کے سولجرز انفینٹری کے، اور وہ احتیاط نہیں کرتے کہ مفلرز وغیرہ یوز نہیں کرتے، پروٹیکٹیو چیزیں، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی سست ہیں، تو اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس سے کیا کہتے ہیں. ہم یہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی آکوپیشن پہ مزید بات کروں گا. ایک کالر، اس کے بعد ہمیں جانا ہے بریک پہ. راؤ خالد صاحب ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک ایڈوائس لینی ہے. میری سالے کی بچی ہے، وہ جب پیدا ہوئی تھی تو تقریباً 2-3 مہینے جب وہ وامٹ کرتی تھی تو اس کے کان سے اور ناک سے وامٹ نکلا کرتا تھا. ابھی ماشاءاللہ وہ 14 ایئرس کی ہو گئی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی. تو یہاں میں نے رہتے وہ سندھ میں ہے، یہاں کراچی میں نے ان کا وہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جو کان کے پیچھے لگا کر اور وہ جو ساؤنڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ اشارے سے بتا رہی تھی کہ مطلب یہ ساؤنڈ تیز ہے، کبھی لیفٹ میں کبھی رائٹ میں. تو ہمیں وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ سن سکتی ہے تو یہ بول سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بچپن سے جو اس کو وامٹ ہوتا تھا کان سے اور ناک سے نکلتا تھا جب سے، تو کیا ایسی صورت میں کوئی آپریشن یا کوئی ایسی چیز سکسیسفل عمر کیا ہے بچی کی؟ وہ بچی بات کرنے لگ جائے؟ عمر کیا ہے؟ 14 سال ایج ہے بچی کی ابھی. کتنی؟ 14 ایئرس. 14 ایئرس. ڈاکٹر صاحب 14 کال سال بیک ہے. کر دوں؟ ٹھیک ہے جی. ابھی بریک کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ بچی کی جو ہے قوت سماعت کو بہتر کرے. کسی بھی طرح سے ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے، مزید باتیں کریں گے، لیکن جانے ایک چھوٹے سے بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا.